علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا کوالٹی آف اسلام اور میں ہوں ڈاکٹر عبد المنان مدنی۔ معزز ناظرین، ایک مشہور نیشنل چینل پر ڈیبیٹ ہو رہا تھا کہ کیا کتا پالنا جائز ہے یا ناجائز۔ میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پر کچھ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم نے تھوڑا بہت علم دے رکھا ہے، جو علم کہ اللہ نے تمہیں عنایت کی ہے، لہٰذا وہ جو شکار روک کر رکھیں تم ان کو کھاؤ اور اس پر اللہ کا نام لو۔ معزز ناظرین، قرآن کے مطابق شکاری کتے کو پالنا جائز و درست ہے، اور اس کا شکار کھانا بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں شکاری جانوروں کی بات کہی ہے جس میں کتا بھی داخل ہے۔ اسی طرح سے کوئی باز پالتا ہے اور پرندوں کا شکار کرتا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو کتے کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کتا کس مقصد کے تحت رکھا گیا ہے۔ اگر کتا بے مقصد کوئی رکھتا ہے، شوقیہ پالتا ہے یا غلط مقصد کے لیے رکھتا ہے تو ایسا کتا رکھنا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کتا پالتا ہے روز اس کے اجر و ثواب میں سے 2 قیرات یا 1 قیرات کم کر دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3324۔ لیکن اسی حدیث میں 3 قسم کے کتوں کو مستثنی قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ 3 کتے پالنا جائز ہے اور ان سے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ کتا الا کلب صید، جو شکاری کتا ہو، قرآن میں جس کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا وہ کتا جو جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہو، جیسے بکری کو بھیڑیے سے بچانے کے لیے، اور تیسرا وہ کتا جو کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہو۔ ایسا کتا پالنا جائز و درست ہے۔ اور اسی طرح سے وہ کتا جو کہ گھر کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہو، مثلاً آپ کا گھر عام جگہ سے باہر ہے، سٹی سے باہر ہے، وہاں چوروں کا خطرہ ہے، بدماشوں کا خطرہ ہے، تو کوئی کتا پالتا ہے تو کتا پالنا جائز ہے۔ گویا کوئی کتا شکار کے لیے پالے تو جائز ہے، اسی طرح سے کھیتی کی حفاظت کے لیے جائز ہے، جانوروں کی حفاظت کے لیے جائز ہے، اسی طرح سے اگر گھر باہر ہے تو اس کی حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز و درست ہے۔ ہاں، البتہ اگر گھر کی حفاظت کے لیے کتا پالتے ہیں تو گھر سے باہر رکھیں، کیونکہ صحیح بخاری ہی کی دوسری حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3322 میں، کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا ہو یا تصویر ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ مقصد کے تحت جن 4 مقاصد کو ذکر کیا گیا، کتا پالنا جائز و درست ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کتا پالتا ہے تو روزانہ اس کے اجر و ثواب میں 2 قیرات گھٹا دیا جاتا ہے، اور جس کی تعداد کتنا گھٹایا جاتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ قیرات زیادہ اور کم دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تحذیر کے طور پر اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، اللہ کے اپنے رسول کی زبانی اللہ نے بیان کیا ہے، اس لیے کتنا نیکی گھٹائی جاتی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور میرے اس چینل کو
سبسکرائب کریں، لائک